میزبانی فرمان والے عظیم عالم دین عظیم صوفی باصفا حضور قبلہ قاضی محمد امین سرکار علوی مدد اللہ العالی، برادر مکرم خطیب اہل سنت عظیم مداح حبیبی کبریاء علامہ قاری توقیر احمد سلطانی صاحب، عزت مآب جناب محترم چودھری محمد محسن صاحب و دیگر برادران اہل یانی گجرات تو تشریف لے آن والے اس محفل پاک نے اندر دیگر سٹیج زینت علماء کرام مشائخ عظام حفاظ کرام سنہان مصطفیٰ علیہ السلام احباب ذی وقار اجنی خوبصورت تقریب سعید اللہ کریم دے کامل بندے اپنے وقت دے غوث حضور قبلہ بابا جی قاضی محمد یاسین سرکار علوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی سالانہ اور سے تقریب دی محفل پاک کے برادر عزیز علامہ قاری توقیر احمد سلطانی صاحب نے آج نے اس محفل دے حوالے نال میں نے حکم فرمایا کہ تو حاضر ہونا ہے بفضل خدا نگاہ مصطفیٰ میں وعدے دے مطابق حاضری ہیں پیش کر رہے ہیں آپ نے سامنے اور حاضر ہیں دعا کرو اللہ انہا بزرگاں نے زیر سایہ آج نہیں اس تقریباں ساڑھی حاضری اللہ اپنی جناب قبول فرمائے اللہ کریم آج نہیں اس محفل پاکاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ قبول فرما کے پیرانے پینی سونی بارگاہ قبول فرما کے صاحب مزار دی بارگاہ قبول فرمائے اچھا کھو آمین صرف بولنا سٹیج علیہ ذمہ داری نہیں تو اڈی بھی ذمہ داری ہے زور بھی اسے لاما ختم نبوت نہ مسئلہ مارا بھی اسے کھاما جیل بھی اسے جاما لنگر نہیں کڑائی تے تسی سر دے کے اگو ایک کام ہے نہیں بھائی میں چشتی رنگ رکھنا لا تے میں آپ پہ تقریر گھٹ کرنا اپنی عوام کو زیادہ تقریر کرانا تے میری عادت نہیں زبردستی آوی ہوا میں گل اتنی کرساں جتنی تو ساں ذوق نال سننی ہے تے جے نہ بولے ہو شرافت نال تے پھر میں تو انہوں دیگری تک تھی بالی رکھنا ہے بہتر ہے سیانے بندے ہی ہوئے عقل مند ہوئے جڑے نال چلنے تے ویلے نال جان چھوڑانے آج نہیں محفل حاضر ہونے والے خوش بخت ہو جس طرح علامہ صاحب نے میری رہنمائی فرمائی کہ بزرگانی زندگی نے ایک مخصوص حصہ گجرات دے اندر گزریا اور اتھے آپ نے ولایت دے جڑے بوٹے لائن جو اپنا فیضان تقسیم فرمایا آج جو فیض عزت مآب چودھری محسن صاحب انہاں دے بچے اور انہاں دے بھائی انہاں نے اہل خانہ جو آئیں اے فیض انہاں دی صورت آج نہیں مجلس موجود ہے یاد رکھو اللہ دا ولی ماں سوائے اللہ تو علاوہ کسی دا محتاج نہیں ہونا رب نہ ولی جتھے پیر پا دے اتھے خیر ہی خیر ہوتی ہے اچھا بولو سبحان اللہ میں ماری موٹی سور بھی لا لینا میں تو انہوں سور بھی سنا تھا پل میں چاہنا پہلے تو سارے نہیں سورا نال ملا لینا ملاد نہ مہینہ تیاری راتی ساڑھی نس دوڑے گلیت بھی اثر ہے طبیعت بھی اثر ہے پہلے میں دسیا میں گجرہان تو سفر ایڈا پینڈا کچھ کے آیا طبیعت ساڑھی خراب ہوئے ساڑھے پیرہ نے آکھے نیت خراب نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ہر عمل دار و مدار آئے نیتا تھے جنہاں نہ عقیدہ میں نہ ملنا اچھا کو سبحان اللہ بولی سارے سمجھ آ رہی جی ماشاءاللہ کوئی جنا گردن نہ علاسی زبان علاسی گردن ہونی ہے بھاری زبان نہ وزن ہے چھٹاکی جیڑی شاید زیادہ بھاری ہوئے اسے حرکت دیو تے بندیاں تکلیف ہوئے نہیں تے جیڑی کم بھاری ہوئے انہوں حرکت دیو تے تکلیف میں نہ چاہنا پارا کم کرو میں چاہنا ہلکا کم کرو اچھا کو سبحان اللہ حدیث مصطفیٰ کملی والے آقا دا فرمان ہے اور حدیث قدسی ہے علماء تشریف فرمان ہے حدیث قدسی ہونی ہے کلام خدا نہ ہوئے زبان مصطفیٰ دی ہوئے آج تواڈے سامنے علماء دی موجودگی میں کلام کر رہے ہیں جس جنہیں تقریر چنگی لگے پامیں دنیا محالفت کرے وہی آکھے گا مولوی صاحب گجرخان تو آئے فاروق چشتی صاحب بڑا سونا کلام کیتا نے جے آج 1400 سال بعد بیکاری خردری اندر حضور قبلہ بابا یاسین سرکار نے محفل ہوئے کلام کرنے والا گجرخان تو آن والا مولانا فاروق چشتی ہوئے سنن والے سامین بیکاری خورد گرد و نوادے ہومن جے محفل وچ ایڈی چس ہے انصاف نال دسو او محفل کیڈی سونی ہو سی جتھے کلام کرنے والا زہرہ دا بابا ہوئے گا سنن والے ابو بکر عمر عثمان علی ہونے ماشاءاللہ بابے یاری تکو جی عمر تکو جذبہ جوان ہے عشق واسطے عمر نہیں کوئی ضرورت نہیں ہوندی جے عشق واسطے عمر شرط ہو گیا
تو ویل چیئر تے رہن والا بابا اج دن تک امریکہ لینی لتاں نہ کماوے آ عشق واسے نہ عمر دا ہونا ضروری ہے نہ صحت دا ہونا ضروری ہے بزرگاں نہ جذبہ جوانے میں سلام پیش کرنا پر تو سا وفا نہیں کی تھی بابا جی ہون نعرہ مارو جی ماشاءاللہ جی اور یہ ڈاڈا نعرہ ہے آج بھی بارڈر تے مارو تے ہندو نہیں دھوتی ٹھیلی ہو جانی ہے کل صاحب میں ایک جگہ تقریر تے گیا نا تو میں اتنے نعرہ حیدری آپ پہ ماریا جنیا کیس کر رہے تھے میرے تے صبح آیا ڈی ایس پی تے اہل حدیث تے جناب ایتھے لمحے داڑھی رکھی جناب انہاں لے گیا انہاں کہ جی مولوی صاحب سانو راتی گالا کڑیاں وہ جسے اسے سامنے میں پیش ہو سکے وہ دسو مولوی صاحب تو گال کیڑی کڑی ہے کہ جی سانو آکھنا ہے کہ بارڈر تے علی نہ نعرہ مارو تے ہندو نہیں دھوتی ٹھیلی ہوئے نہیں ہو سکے وہ سوری نے وہ گال سنو اختلاف اپنی جگہ تھے میں نو دسو اسے آکھیا نا کہ ہندو نہیں دھوتی ٹھیلی ہونی ہے تسی ہندو ہو یا مسلمان ہو تے علی نہ نعرہ ہے ہی ایڈا پیارا ہونے نعرہ نے جواب دیا نعرہ حیدری ماشاءاللہ انجا کے پاو نا تو کیسا بڑی ذوق والے بندے محفل گرمانے تے نکے پڑنج کدی بولے بھی کدی نہیں یہ ساڑی مہربانی سمجھو نا کہ قاضی صاحب نے حکم پہ آئے 4 بندے ویکھن تم ہی بول پیا ہن بولنا میں بھی بلانا تو سائیں احبابی جی وقار حدیث قدسی کریم نبی نے فرمایا ذکر الانبیاء من العبادت و ذکر الصالحین کفارہ میں بنیاد رکھ رہا تاکہ ولیہ نہ کوئی منکر انکار نہ کرے تو انہوں باہر جا کے کئی پوچھ سن بابے یاسین سرکار نے محفل اوتھے لبے کیے انہوں نے دسے کہ گجرخان تو مولوی صاحب آئے انہوں نے سنویں مسئلہ پڑھایا میرے کریم نے فرمایا ذکر الانبیاء من العبادت و ذکر الصالحین کفارہ کما قال میرے کریم نے 1400 سال پہلے فرمایا لوگوں اللہ دے ولیاں دا ذکر رب دی عبادت ہے نبیاں دا ذکر گناہ دا کفارہ ہے ولیاں دا ذکر کیے گناہ دی بخشش دی سنت بولو کیے اور خدا نہ واسطہ نے بول پاو یار ولیاں دا ذکر کیے گناہ دی بخشش دی سنت بندہ جتنا بڑا مولوی بن جائے جب تو کی مدرسے نہیں سنت نہ اسی کوئی ادارہ قبول نہیں کرنا اللہ دی قسم ہے بخشش لی سنت میں نہیں زہرہ دے بابے نے دیتی ہے فرمایا ذکر الانبیاء من العبادہ ولیاں دا ذکر اللہ دی عبادت و ذکر صالحین کفارہ نہیں النبیاں دا ذکر اللہ دی عبادت ولیاں دا ذکر گناہ دی بخشش ہے پتہ چلیا جیڑا نبی دا ذکر کرے وہ اللہ دی عبادت کر رہا جیڑا کسی ولی دا ذکر کرے اپنے گناہ بخشوا کے جا رہے ہیں عبادت بھی کر رہے ہو گناہ ہو جو بخشے گئے نے اچھا کو سبحان اللہ اور اللہ دے قرآن تو میں تو انہوں ثابت کر کے دین لگا جڑا اولیاء اللہ نال ساڑھے ذکر ولی نے پنجی نے قریب علماء نے معنی بیان کی تھی ایک سادہ جا معنی ولی اللہ نہ مانا ہے اللہ نہ دوست کی اللہ نہ سنگی تو اڈا سنگی تو انہوں چنگا لگنا ہے پاہمیں ساری دنیا ماڑا آکھے تے بابا یاسین سرکار رب تے مصطفیٰ میں کتنا چنگا لگ سی جنہ لائی خدا تے مصطفیٰ نالے انہوں سنو اللہ کریم دا قرآن کے جڑے سے ولیاں نال نسبت رکھنے ہیں میں ان قرآن پڑھا لگا بھائی سارے تیار بیٹھے اچھا کو سبحان اللہ تھوڑا جو اور زور نہ لاکھو عزیزان محترم اللہ کریم نے اپنے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بڑے سونے انداز ارشاد فرمایا رب کائنات فرما رہے نے والذین آمنوا اشد حبا میں اللہ دا قرآن پڑھے لوگ چٹا کوڑ مار کے آخنے جی سبحان اللہ نہیں داد دیو میں وہ کلام پڑھے جس کلام جیسا کائنات چور کلام کوئی نہیں عزیزان محترم اللہ کریم نے اپنے پاک کلام دے اندر ارشاد فرمایا والذین آمنوا فرمایا او خوش نصیب لوگ جڑے ایمان لے آئے نے اشد بڑے شدید نے بڑے سخت نے حبا کس حوالے نال محبت حوالے نال للہ کس واسطے اپنے رب واسطے ان پورا ترجمہ سنو اللہ کریم نے فرمایا او لوگ جڑے ایمان لے آئے نے اللہ کریم نے بھائی مانا دی گل نہیں کی تھی حالانکہ او بھی اللہ دی مخلوق انہوں پیدا کرن والا کون ہے
سارے بولو انہاں نو پیدا کرن والا کون ہے؟ انہاں نو پیدا کرن والا میرا اللہ، انہاں نے رزق دین والا بھی اللہ، انہاں نے عزت دین والا بھی میرا اللہ۔ لیکن میرے بھائیو بے شک پیدا انہاں نے بھی رب نے کیتے، لیکن جدو اللہ نے قرآن خوشخبری سنائی ہے، رب نے بے ایماناں دا ذکر نہیں کیتا، رب نے آمنہ دے لال دے غلامہ دا ذکر کیتا ہے۔ فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، فرمایا او خوش نصیب لوگ جڑے ایمان لے آئے نے او محبت اعتبار نال بڑے سخت نے، کس واسطے؟ للہ، اپنے رب واسطے نے۔ آؤ ہن اسی آیت دا ترجمہ مدینے دے تاجدار دی زبانہ سنو۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ لگی ہے، نبی پاک دے صحابہ چارے پاسے بیٹھے ہوئے نے، بھکاری کھوٹے کے دو نواز دے غیور مسلمان بھائیو، اللہ دے ولی دی مجلس جان والے ہو، ذرا تصورات دی دنیا جھوتا لگاؤ، او مجلس کتنی نورانی ہوئے گی، جتھے بیان کرن والا آمنہ دا لال ہوئے گا، سنن والے سامین کملی والے دے یار ہونگے۔ مزہ نہیں آیا؟ ماٹھی سبحان اللہ تے کم نہیں چلنا بھائی، اچھا کو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ جی، بہت اچھا ساؤنڈ ہے، بہت اچھا ساؤنڈ ہے جی، اللہ سلامت رکھے یا رسول عزیزان محترم، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے، توجہ نال میرے جملے سننے نے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی مجلس لگی ہے، بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سجی ہوئی ہے، نبی پاک صحابہ موجود نے، میرے کریم نبی نے بھرے مجمع نے اندر 3 مرتبہ قسم اٹھائی۔ کتنی مرتبہ؟ سارے بولو کتنی مرتبہ؟ پچھے تک جڑے جڑے بیٹھے نے سب دی آواز آنی چاہیے، کتنی مرتبہ؟ اللہ دے حبیب نے فرمایا والذی نفسی بیدی، فرمایا لوگوں مینوں قسم ذات دی جدے قبضے قدرت وچ میں محمد دی جان ہے، اس انسان دا ایمان مکمل ہو گیا، وہ ایمان دے کامل درجے تک پہنچ گیا۔ رب دے حبیب دے یاراں نے جدو یہ گل سنی، او تیری میری طرح مسلمان نہیں سن جڑے نیکی دی دعوت تے کن وکھا کے نس جاون۔ اللہ دی قسم جدو یاراں یہ گل سنی، طرف کے کہن لگے سونیا سانو دس تے صحیح نا او کون جس انسان دا ایمان کامل اور مکمل ہے؟ میرے کریم نے بھرے مجمع پھر ہی گل دہرائی ہے۔ تیجی مرتبہ جدو سرکار نے فرمایا، اللہ دے حبیب دے صحابہ طرف کے کہن لگے کملی والیا سانو دس تے صحیح نا او خوش نصیب کون ہے جڑا ایمان دے کامل درجے تک پہنچ گیا؟ میرے کریم نے فرمایا لوگوں اس انسان دا ایمان مکمل ہے جڑا کسی نال دوستی کرے تامی رب دی وجہ تو، دشمنی کرے تامی رب دی وجہ تو۔ معیار کی ہے، تعلق کی ہے، دشمنی بھی اللہ واسطے، دوستی بھی۔ اچھا بولو شیرات وگ وگ کے آنے ہو جناب، کلام مصطفیٰ ہوئے، زبان مصطفیٰ ہوئے تے مٹھے پہ جانے ہو۔ الحمدللہ میں پہلے جیسے میں چشتی رنگ رکھانا لیا، شیرانی بھی مڑکل پوری کتاب موجود ہے۔ وہ حکیم کیڑا کہ جڑا بیماری تک کے بغیر دوائی ٹھوک دے، میں تواڈی بیماری بھی جاننا تے اس نے علاج بھی اللہ نے کرن دی مینوں توفیق دیتی ہے، میں تواڈا وہ بھی علاج کرساں، پر بولو تے صحیح نہ سبحان اللہ۔ اسے جدو محفل فارغ جاواں نے ساڈے بھائیاں نا پیٹی بھائیاں گل کرنے کہتے گئے سی جی چکوال کے جے لوگ سن تے پھر جڑا چنگا لوگ بولے نا چنگا ذوق والے ہون، اسے کہنے جی بہت چنگے لوگ سن۔ یہ چاہنے ہونے کہ گجر خان مولوی نہیں محفل میں تواڈی تعریف کراں، گجراتی تو بازی لے گئے میں ویکھ رہا ماشاءاللہ محبت علین، اے نہ بھی بولن تے ساڈے مہمان ہیں تے تسی میزبان ہو تے میں تا کہ جا کے چکوال لے آؤں۔ ویسے بھی تکو نہ چکوال ہی سرزمین تے بڑے بڑے کامل لوگ گزرے، اللہ نے تواڈا شملہ اچھا کیتا، میں چاہنا اج بھی نوان ہوئے اچھا کو سبحان اللہ ماشاءاللہ، تھوڑا جو ہو زور لا کے آکھو۔ فرمایا اللہ دے اس بندے دا ایمان کامل ہے جیڑا کئی نال دوستی کرے تامی کس نی وجہ تو؟ اللہ نی وجہ تو، دشمنی کرے تامی اللہ دی وجہ تو، الحب للہ والبغض للہ، فرمایا محبت ہوئے تامی اللہ واسطے، دشمنی ہوئے تامی اللہ واسطے۔ دوستو جنہ اللہ واسطے کسی نال دوستی رکھو پھر دیکھو انہوں فیض کن ملیا۔ میرے گولڑے دے تاجدار فاتح قادیاں
ختم نبوت دا مجاہد حضور سیدنا و مولانا و مرشدنا خواجہ خواجگان حضرت خواجہ پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ جدو گئے نے سیال شریف بیعت ہونے واسطے تے بیعت ہو کے مڑے انجی مجلس لگی ہے. سنگی صبح شام بہنا لے آئے. ایک جنا ہم مجلس ہی نا 24 گھنٹے نا جڑا صبح شام پیرہ کول بوے تے تو انہوں پتہ ہے جڑا پیرہ کول زیادہ نیڑے ہوئے اسے پیرانی عادات رنگ نہ پتہ ہونا ہے. ہاں جی چودھری محسن صاحب اپنے بزرگاں نے نیڑے رہن انہوں نے فیض نہ بھی پتہ ہے انہوں نے سخاوت نہ بھی پتہ ہے انہوں نے کرامت نہ پتہ ہے. اللہ نے قسم ہے جے صاحب کرامت جنا نہ ہویا اس دور ایک پھراؤنی شادی آوے تجھے کہنے یار ٹائم نہیں مائی لائف از میری لائف بڑی بیزی ہے میں بڑا جناب پھنسے ہوئے ہاں جی ایسے بانے کوئی انصاف نہ دسو نہ کوئی لالچ ہے. پتہ ہے کچھ راتوں جاسا حسنہ لاکھ روپیہ لگ جائے لیکن پتہ چلے اے دوستی دنیا واسطے نہیں اللہ واسطے ہے. بولو دوستی کس واسطے ہے کہ خدا نے عزت نہیں قسم اٹھا کے کہنا علماء دا جمع غفیر ہے. اے سونے نورانی چہرے والے بزرگ بیٹھے ہیں. سنگیو دنیا نہیں ہر سنگت وچ گھاٹا تے زوال ہے. جس دوستی نے بنیاد خدا تے مصطفیٰ ہوئے او دوستی اتھے بھی نفع بخشے اتھے بھی نفع بخش ہوئے. تے حضرت تاجدار گولڑا جدو نسبت نصیب ہوئی نا تے جنا ایک بیٹھا سوچا کہ پیر جی اگے بھی تواڈی مجلس صبح شام مانیا پر سونیا آج محفل نہ رنگ ہی نرالا ہے. ہوں میں تانوں دوائی دین لگا تواڈے ذوق دے مطابق پر ٹھلیاں سبحان اللہ نہیں. ساڈے مولوی آنے جی بابیاں چھٹی جوانا معافی نہیں. میں کہا بابیا کہ وہ چھٹی جڑے جتنا قبراں نے نیڑے ہوئے اسے معافی نہیں لبنی چاہیے. جڑے زیادہ قبراں نے نیڑے اپڑ چکے انہوں نے معافی نہیں کہ جنہ کو وقت ہے خیر ہر کہیں نہ مقرر ہے نا اپنے وقت جاسی پتہ کوئی نہیں لیکن ایک مشہور گال ہے کہ جتنا بندہ نیڑے ہوئے ایسے کہنے ہیں قبرہ چلاتا ہوں. میری طرف وہ بابیا معافی کوئی نہیں بلکہ بابے زیادہ ٹل لا کے آنکھوں تاکہ جو دو ویلہ ہوئے اکھاں بند ہوئے تھے یاسین سرکار رحمت اللہ علیہ طرح ساڑھے بھی بھاگ جاگ جاوان. حضرت تاجدار گولڑا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سنگی آکر لگا حضور مجلس جگہ بھی آنے پر سونیا پیرا آج محفل نہ رنگ ہی نرالا ہے. حضور دا سگنے ہو اتنا کرم اتنیاں برکتاں یہ اتنیاں اچھیاں شانہ کتھوں ملی آنے تے پھر کئی نبوت تو خیر ملی ہوئے نا تے او گال موڑ توڑ کے اپنی سائیاں تے لے آنا. میں نے حافظ عبدہ سرسن چودھری محسن صاحب گجرات تو آن بیوی بچے سمیت اتنی محبت یہ سارے یار آئے ہو ساڑھے جو کوئی انہاں بھتیجا ہے کوئی پانجا ہے چاچا ماما نہیں کوئی میں گجر خان تو آیا کوئی پنڈی تو آیا کوئی گجرات ہو وہ جڑے ہنن ولی کچھ نہیں کر سکنے انہاں کو پوچھو تڑے پیوہ سے کوئی نہیں آیا پانا بابا یاسین نشانہ خدا تے مصطفیٰ جڑا خدا تے مصطفیٰ نہیں وجہ تو رشتہ ہوئے نا اس نیاں رونکا و تنجیل لگنیاں نے تے قربان جاوہ حضرت تاجدار گولڑا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ جدو فیض ملے نا تو اسا کہ حضور دسو سانو یہ رنگ کتھو چڑے نے کہ تسی چشتی ہو قادری جس دربار نہ بھی تعلق ہے ہن سنیو پھر مرشد کو فیض کے میں ملنا اچھا کو سبحان اللہ. احبابی زی وقار جسنو اپنے مرشدی بارگاہ چو خیرات ملی ہے سنو نا جدو سوالی نے سوال کی تھا کہ گولڑے دا پی چمک پیا تے تڑپ کے اکھڑ لگا سنگیا کی دساں تو کہنا ہے اگے بھی مجلس ہوندی سی پر آج رنگ نرال ہے فرمایا صحیح پہچانے آج تے رنگ ہی کچھ ہو چڑے آیا ہے. میں چودھری محسن صاحب انہوں نے گجرات نے جتنے سنگین نال آئے نے اپنے مرشدی محفل سجان واسطے آئے نے اپنے مرشد دا عرس منان واسطے آئے نے سارے علماء اور انہاں مہمانہ دی نظر کر رہے حضرت تاجدار گولڑا سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا سنگیا پوچھنے رنگ کتھو چڑے نے تے ہاتھ سونا آ فرما دے نے کوئی جوڑا ولالا ہون تے میں تواڈی نبض سے ہاتھ رکھ کے دوائی دیتی ہے ہون تے آکو سبحان اللہ آ فرما دے نے کوئی جوڑا ولالا کوئی جوڑا ولالا اوے اپنا دی کچھ بھی نہیں سارا کرم سے آلانا جی اپنا تے کچھ بھی نہیں سارا کرم سے آلانا.
اپنا کوئی کمال نہیں ہے، جتنے رنگ چڑھے نا اس سیال والے نے چڑھے ہوئے، اس سیال والے نے چڑھے نا۔ جتنے بزرگ بیٹھے انہوں کو پوچھو، چودھری صاحب کو پوچھو، چودھری صاحب ظاہری طور پہ نہ کوئی اتنا شریعت نہ لبادہ، لیکن اللہ نے قسم پوچھو اس جنے کو، اے دنیا نے اور سارے رشتے تے مان کرے یا نہ کرے، اتنا ضرور مان کر سی پیر میرا بڑا کامل ہے۔ بولو بولو پیر میرا بڑا کامل ہے۔ اے نسبتہ نے، اور اللہ کی قسم ہے نسبت ہوئے۔ میں پڑھیا کہ حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے بارگاہ ایک بزرگ ہے نا پیر، تے لے کے گئے اپنے مریداں، کسا لے کے گئے؟ اپنے مریداں۔ آکھر لگے حضور مرید نوجوان نے جنا بھول بیٹھا، گناہ کر بیٹھا، بیماری وڈی علاج وڈا، حضور میں بڑی کوشش کی تھی پر میں نے وس نہیں گل نہیں۔ توجہ نال کئی سنگی جانے نانے جی پیرہ کل بہنے نظر نہیں کرنے، میں کیوں چلے ہو تو انہوں کی پتہ ہے تو آڈی نگاوے کے پیر دی نگاوے زمین اسمان نہ فرق ہے، تے کامل پیر دی پہچانے مرید گھروں نکلے تے سائیں اپنے مالے نہ خیال کرنے۔ اے تسی بکریاں چران کسج بن جاؤ، ہر بندے نہیں نظر بربری بکری کتھے، کالی کتھے، چٹی کتھے، میں کہا تو دنیا نے مال نہ خیال رکھنا ہے، جڑا کامل پیر ہوئے اپنے مریداں بھولیا نہیں۔ کہ داتا صاحب نے خدمت لے کے حضور مرید جوانے غلطی کر بیٹھا ہے، میرے کو اس نے علاج نہیں، میں تو آڈے کو لے کے آیا ہوں، تسی اس نے علاج کرو۔ آپ نے فرمایا چھوڑ جا۔ وہ جنا دنیا دار سی نا مینڈی توڑی طرح، وہ سمجھا پیرہ کو رہسا بڑا لنگر بندارہ مل سی۔ پیر صاحبہ کہا بھائی تو میری خدمت کرنی، کہ تینڈی ڈیوٹی ہے کہ صبح شام جس میں نماز واسطے تیار ہوں تے وضو تو ماں کرانا ہے۔ وہ کہہ دیا نصیبہ والا سا داتا صاحبہ ویکھے نہیں، نانے چرچے کرنے ہیں، جڑا صبح شام داتا علی اجویریاں وضو کرا رہے ہیں، ہے کہ نہیں خوش بخت؟ او داتا صاحب جس دروازے نے بیکاری میرا بابا خادم حسین بھی رضی رحمت اللہ علیہ رہے ہیں، جڑا جدو بھی کسی سفر سے نکلے پہلے داتا صاحب کو حاضر ہوئے ہے جی، اتنی بڑی ہستی۔ اور جنا وضو کران لگ پہ ایک داڑا ایسا آیا نا، داتا صاحب فرمایا بھائی لوٹا بھر کے لیا، توجہ ہے نا، لوٹا بھر کے آندہ آپ نے ہاتھ ملنے شروع کی تھی، وہ پانی پاندہ رہا، پورا لوٹا خالی ہو گیا۔ آپ نے فرمایا ایک اور لایا، جنا جٹے نے جٹن سامنے کہا جی گوہے جی گھل کرو تو جنا پریشان ہوا نا، دنائی جنا ہو سکے جی بابا جی ایک وضو نہ لگے لوٹے نہ وضو کرنے ہوا، بڑا عجیب بندہ یارا لوٹا پورا پھڑکائی ہے جتنے ہاتھ نہیں مکمل ہوئے۔ آپ نے فرمایا جا لوٹا لیا، وہ ایک لوٹا اور لے کے آیا، آپ نے ہاتھ ملنے شروع کی تھی، لوٹا پھر زایا، دوجا تیجا چوتھا پنجواں چھواں 6 یا 7 لوٹے استعمال کیتے نے، خیر آپ نے ہاتھ دھوتے فرمایا جا سنگیا تانی منزل مکمل ہو گئی۔ او بڑا حیران ہویا، نہ دعا نہ درود نہ گناہ معاف، جدو اپنے پیر دی بارگاہ چایا آپ نے فرمایا سنگیا دس داتا صاحب نو کے جا پائے، اس آکھیا پیر جی خبردار داتا نہیں گل کرے، ساری دنیا داتا مننی ہے پر میں داتا نہ مننا۔ انہیں آکھیا کیوں؟ اس آکھیا میں تے کوئی کرامت نہیں ویکھی، کوئی کمال نہیں ویکھیا۔ فرمایا کوئی عجیب کم؟ اس آکھیا ہاں ایک ہی پٹھا جا کم ویکھے ہو کی۔ فرمایا اج داتا نو وضو کرایا، ایک لوٹا ضائع کر چھوڑیا، ستھا تے ہاتھ ملدا رہیا۔ فرمایا دوجا لایا، میں دوجا لے آندا ہو ہاتھ ملدا رہیا، تیجا چوتھا 6 لوٹے لے کے آیا، داتا صاحب ہاتھ ہی ملدے رہے، نہ اگے گئے نہ پچھے گئے، بس ہاتھ ملدے رہے۔ اے کم ویکھیا دسو کیڑا داتا؟ او اللہ دا ولی سمجھ گیا، اس نے آکھیا نادانا مار کھا گئے تینوں گل سمجھ نہیں آئی، تو سمجھا رہا داتا ہاتھ دھوندا رہا، رب دی قسم ہے داتا صاحب ہاتھ نہیں دھوندے رہے، تیرے متھے دی تقدیر دھوندے رہے نے۔ کہ تائیں تے کھڑی دا تاجدار حضرت میاں محمد بولے آ فرماندے نے ہر مشکل دی او کنجیارو، بندے تھوڑے ہو تے میلاد نے داڑے ساڑھے مولوی اتنا زور نہیں مارنے ہونا، پتہ ہے روز چلنا ہے، اجے 1.5 مہینہ ساڑھا پہ ہے، پر اللہ نے قسم اٹھا کے آنا میں زور لانی نہ کنجوسی کی تھی، 40 سال تو میں ٹپ گیا 41 جا رہا۔ ساڑھے گجر خان نہ ڈاکٹر فیروز بلوچ نے بڑا مشہور پوچھ لو، کئی دفعہ میں دوائی لینڈ جاوانا تھے قاضی صاحب میں نے آنے چشتی صاحب بہت تو زور نہ مارے کرو، میں کیا کیوں کہ مک جاسو، میں کہ سنگی رمنا تے تم بھی کوئی نہیں۔ سانو تے بابا خادم ایک گل سمجھا گیا، جیڑا سونے دے نا تے زور لاوے وہ مقدار نہیں۔ او اللہ تانوں مدینے لے جائے، اس تو وڈی دعا کوئی نہیں، بولو سبحان اللہ۔ میں اور کوئی کال نہیں پڑھی، یہ میری ڈیمانڈ ہے سبحان اللہ کی آؤ کہ سبحان اللہ تیڑے پریشان ہو، سبحان اللہ کو جیب جو کٹنی پہنی ہے، اب منہ کٹنی پہنی ہے، اچھا بولو سبحان اللہ۔
احبابی زی وقار حضرت عرف کھڑی رحمت اللہ علیہ نے کمال دی گل کیتی ہے. آپ فرماندے نے کیوں ولیاں کول جاندے ہیں کہ ہر مشکل دی اوے کنجی یارو تے ہاتھ ولیاں دے آئی او جس ویلے کرنے اے ولی و اشارہ تے رہندی نہ مشکل کائی. حضرت تاجدار گولہ پیر میر علی شاہ صاحب پیر سیال نے مرید سن. کہنا نے مرید سن کہ پیر میر علی شاہ صاحب نہ نام لو کہ محفل تے ایک رنگ تاری ہوگا نا انصاف نال دسو جڑا پیر میر علی شاہ نے پیر نہ پیر ہو سی اس نشان کتنی اونچی ہو سی. حضرت پیر سیال نے مرشد کامل حضرت شاہ سلمان تونسوی رحمت اللہ علیہ تونسا شریف دے بزرگ بڑے کامل ولی اللہ سن. انہیں ایک اپنا درباری خادم رکھے سی. توجہ نہ کہ آت نہ مولے نا میں تفسیرہ تو انہا سمجھا رہا سادی سادی گلہ تاکہ ہر بندے نے مغزے تے دل وچ لے منجن تے بزرگانی محفل بندہ آوے کچھ لے کے نہ جائے کہ فائدہ. لنگر نہ جسمانی طاقت ملنی ہے محفل نہ روحانی طاقت ملنی ہے. توڑے واسے بڑا سونا جسمانی انتظام میں کیتا گیا. میں کہنا لنگر کھا کے جسمانی شفا پاؤ اے گلہ سن کے روحانی شفا پاؤ. آبابی جی وقار حضرت شاہ سلمان تونسوی نے درباری خادم سی. جو درباری خادم ہونے کہیں نہیں ڈیوٹی ہونی پیر صاحبہ وضو کرانا, کہیں نہیں ڈیوٹی ہونی پینا پانی پلانا, کہیں نہ کام ہونا پیرا نہ بسترہ بچھانا. درباری خادم سی ہونا نا حجام سمجھنے ہونا اپنی زبان چسے آکھنے ہیں نائی جیڑا پیرا نے وال کٹنا خط شت کرنا پکی ڈیوٹی سی. تے جنا بڑا نسبت آلہ سی کہ پیر بھی کوئی عام نہیں ہے پیر میر علی نے پیر نہ پیر سی. بزرگانی خدمت چادر ہویا نا تے پیر صاحب اکثر فرمائش کرنا بھائی میڈا سر جڑانا اور روڈا کار چھو. روڈا سمجھنے ہونا اپنی زبانے ٹینڈ کار میڈی. ایک دن اتفاق دیکھو کہ اس نے بچہ 8-9 سال نہ گھروں باہر نکلے دکان تے چیز لین واسے مڑ کے نہیں آیا. تے جنا وہ سچا مرید صادق سی جدو گھر مڑ کے آوے نے دیاری نہ تھکے ہوئے جدو زنانی کول پاوے نہ سنا دیار کیڑی گزری وہ آکھے میڈی نہ سن میڈے سائیاں نشان سونا. وہ آکھے چلیے ماں چھوڑ ماں گولی مار. میڈی جی گزر گئی میڈ کول پوچھ میڈا سائیں کے جائے میڈ کول میرے مرشد ہی گل پوچھ اے سچا مرید ہونا ہے. وہ آکھے سنا زنانی کدو تنگ پاوے اسا کہ میں تیری پیرنی شانہ سن کے تنگ پہ گئی ہاں. اور تو اور کوئی گل ہی نہیں کرنا. کدی بچے نے باہر مشورہ نہیں دیتا کدی کوئی غمی خوشی نہیں. جس ویلے گل کرو تو آنا میڈے شاہ جی بڑے سونے میڈے مرشد بڑے سونے تے قربان جاواں سچا مرید آکھے چلیے جے میرے پیر نے بوئے تو ود کے کوئی بوہ ہوئے تے میں اس لیے گل کرانا. بچہ گیا باہر مڑ کے واپس نہیں آغوا ہو گیا تے پیرہ پیغام گھلیا بھائی جاؤ اس مرید بلا کے لے آؤ حجامت بنواؤنی. جدو گیا نا تے پیر صاحبہ کے سنگیا گل سن میڈا دل کرنا ہے آج میڈے سر تھے اس طرح پھیر. انہاں کہ ٹھیک ہے جی. جدو اس طرح پھیران لگا نا کہ اکھا چترو آئے پتر غائب ہویا نا اولادہ آلے بیٹھے ہو. پیر صاحب نے جدو اترو محسوس کی تے فرمایا وہ نائیہ خیر تے ہے نا وہ میڈی حجامت بنانے والے خیر تے ہے نا. اسا کہ حضور پتر منجا پیا. سمجھ آنی پئی بولو آج بھی حالات خراب ہیں اپنے بچیاں نہ خیال کرو اپنے بچیاں نہ خیال کرو. اللہ آج نہیں مجلس نہ صدقہ تو آڈی میری اولادہ نہیں حفاظت فرمائے اللہ سواڈی اولادہ نہیں کرے. اسا کہ حضور بچہ گھروں باہر نکلیا مڑ کے کوئی نہیں آیا. آپ نے سنیا نا تین سر سار دیتا خاموش ہو گئے. وہ جنا میڈی تاری طرح کالا نہیں پہ گیا نہ پیرہ کوئی جواب دیتا نہ اس نے دوبارہ گال درائی. پیر صاحبہ کر لگے چل بھائی سر نہیں ٹینڈ کر. میرے بھائیو سر نہیں ٹینڈ کرنی شروع کر دیتی. وقت کو دردہ گیا گھر گیا شام نو بیوی آکھیا میں تینوں آکھیا سی سنے تو کہنا میرا پیر بڑا لجپال ہے اپنے شیخ کو لو دعا کرایا. آپ نے فرمایا جی میں آکھیا پر پیر کچھ نہیں بولیا. انہیں آکھیا ایویں پیر دا لڑ پھڑے جے کامل ہوئے آتے بولے آنا آج لگنا تینا پیر پھس گیا. میرے بھائیو جدو گال کی تھی اس نے آکھیا اور میری بیوی رب نہ واسطے بھامے میں نو گالا کڑ رب نہ واسطے بھامے میں نو گلیاں گسیڑ پر میرے پیران دی گال نہ کری. میں اپنی توہین تے برداشت کر سکنا پر سائیاں دی توہین
حلالی مزاج مرید ہوندا ہے وقت گزردا گیا 18 سال گزر گئے 18 سال دی جوانی وچوں بچہ گم گیا جناب 18 سال بڑا عرصہ ہونا ہے اور دل وچ ماں سوچے پتہ نہیں پتر جیندا ہے یا مر گیا اج ہوندا تے 18 سال چڑھدی جوانی ہوندی اے جو ہوندا ماواں سوچاں ہوندیاں نے رات دا وقت کھاوندا آیا انہیں آکھیا میری بیوی تینوں کی دساں میرے پیر دی مجلس دا کی حال ہے دنیا ہن جا رہی ہے اُج جا رہی ہے اس نے آکھیا خبردار آج وقت پیرا نہ پہ لینا کدی اپنے پیر نہ ذکر نہ کری جے ایڈا کامل ہونا تو کہندہ میرا پیر بڑا لجپال تے مشکل کشا ہے جے ایڈا مشکل کشا ہونا 18 سال لوگن میرے پتر نو گواچے جڑا ایک پتر نہیں لب سکدا اور کی لبے گا میرے بھائیوں نسبت والا سینا گلاں دل وچ لگ گئیاں دل وچ بن پیدا ہو گئی بیوی سو گئی پر جنا پوری رات نہ ستا ساری رات کدی سجے پاسا پرتے کدی کھبے روندیا تڑپدیا رات گزر گئی صبح سویرے پیرا پیغام بھیجیا بلاؤ میرے اس خادم نو آگے آپ نے فرمایا سنگیا اس طرح تیز کر میرے سر دی ٹن کر میرے وال اتار او جنا اپنے پیران دے حکم تے توجہ نال گل بڑی مزے آلی ہے اور چودھری صاحب واسے انہوں نے ذوق واسے پیش کر رہے ہیں تاکہ انہوں نے پتہ لگے گجراتوں سے اڈا خرچہ کر کے ہیں ضائع نہیں گیا ضائع نہیں گیا تھے کچھ لبے نہ لبے اگے ضرور لب سی تو یا اللہ جڑا میری سوا سے اچھی سبحان اللہ کے قبلہ بابا یاسین سرکار نے نظر کرم انہوں نصیب فرما سٹیج لیا زیادہ طلب ہے تو صدقہ سنبھائی بولنا کوئی نہیں تو جن نہیں بولنا تو پھر لگے رہو انشاءاللہ کوئی گل نہیں اللہ نے ماں بھی بڑی طاقت علی بیٹری دی تھی میں کوئی چینہ نہیں بیٹری نہیں فٹ کی تھی در رسول تے چارجنگ کر کے لے آندا ہے احبابی جی وقار بیوی آکے خبر جنا رویا نہ تڑپے ہیں جی اس آکے ہائے میڈی زنانی تانے مارے نہ سیانے نہیں مسالے نہ کوئی غیر مارے باتیں گل جو گھرے لے تانے مارن راتوں کی گزاری صبح پیرا دی خدمت آپ نے فرمایا آگے حجام آکے حضور آ گیا فرمایا چاہ اس طرح تے میرے سر تے پھیر دے جدوں نے اس طرح اٹھایا وال کٹنے شروع کی تھی او زنانی نیا گلنا تے تانے یاد آگئے ادھا سر پیر صاحب دا من چکے اچانک جدوں زنانی دے تانے یاد آئے درد بڑھ کے اکھاں دے وچ جو آنسو دی صورت پیر صاحب دے سر تے گریا جدوں آنسو سر تے گریا کامل پیر نے آکھے ہونا یا خیر تے ہے نا آکھر لگا حضور کی دساں زنانی بڑے بڑے تانے مارے نے بیوی نے بڑے تانے مارے نے فرمایا کی کہہ لیا حضور میں تو اڈا ذکر کیتا اس نے آکھیا خبردار منہ بند کر ہر کئی نہیں گل کری پر اپنے سائیاں نہیں گل میرے سامنے نہ کری فرمایا کیوں وجہ کی آکھن لگی جڑا 18 سالج میرا گم شدہ پتر نہیں لب سکیا وہ اور کی دے گا آپ نے فرمایا ہائے 18 سال ہو گئے تاڑا پتر گم ہو گیا مینوں کیوں نہیں ہے دسیا بڑا حیران ہو سکے پیر جی ایک نہ لب کے دیتا ہے تو اگیو گل کر دے فرمایا مینوں کیوں نہیں ہے دسیا انہیں آکھیا پیرا سونیا میں تینوں دسیا آپ نے فرمایا میں تے نہیں پتا حضور جدو بچہ گواچے ہے تھی میں تواڈی خدمت کر رہی سی میں دسیا تساں سر اکھا جھکا لیاں بولے کوئی نہ ہو میں نسبت ادب والا ہوں نا میں سمجھ گیا جی پیر نہیں بولے تو اس وچ کچھ بہتری ہے تے گل مسئلہ یاد رکھو اگر سائن نہ بولے خاموش ہو جائے اس خاموشی وچ بھی ہزارہ راز ہوندے نے اگو بحث نہ کیتی کرو اور میں حضور تساں بولے کون ہو میں گل پھرولی کوئی نہیں میں آکھے جی سائن چپن تے کچھ بہتری ہے فرمایا اچھا کتنا عرصہ ہو گیا حضور 18 سال تے فرمایا پھر حضور اج تواڈی گل کیتی زنانی گلے پہ گئی اس آکھے جس پیر نی مرضی ہے گل کر شاہ سلمان توسوی نی گل میرے گھر وچ نہ کر سیں فرمایا اچھا ہن کی چاہندا ہے حضور ہن تے کوئی امید بھی نہیں فرمایا اچھا یہ گل ہے زنانی تانے مارن انہاں نہ کوئی 2 نمبر پیر آکھیا کہ حضرات توجہ نال شاہ سلمان توسوی ہے نا مہر علی نے پیر نہ پیر ہے فرمایا او گل سونا میری خادمہ ہن باقی کم بعد کری جا جڑا 18 سالہ تو نہیں لبیا اج تینوں ملے گا لوگ آنے نبی پاک دیوار دے پیچھے دے علم نہیں میں کہہ جے دے نوکران دا یہ حال ہے 18 سال نہ پتر گم گیا گارنٹی نہیں جینا مر گیا نہ پہچان لیکن شاہ سلمان توسوی محمد عربی دا نوکر ہے فرمایا جا جڑا 18 سال تو نہیں لبیا اج تینوں لبے گا وہ جانا مرید ہے جا نہیں آنا ساڑی توڑی طرف پیر جی 18 سال ہونے ہڈیاں بھی گال گئی ہیں تو انہوں کی پتہ اس جنے نے اس طرح چھوڑیا ہوتی توجہ ہے نا
ادھے سرے تو وال صاف کر چکے سی ادھے وال باقی سن جنے سٹیا اوزار اتھی سٹ چھوڑے نس پہ گھرے وال جدو پینڈج پہنچیا نا تے اگے ویکھے معاملہ یہ جی پورا گراں ایک جگہ تے کٹھو آیا تماشا لگو ایک بندے پلا کے پوچھے خیر تے ہے نا انہیں لوگ کیوں کٹھل انہاں کہ جی کوئی پردیسی مسافر 18 ساڑھے 18 سالہ نہ سونا جا جوان آیا گرانچ توجہ ہے نا اب بولو چاہ میں گل نیڑے لا کھڑی ہون تو جان ویل نہ چھوڑنا ہون تے آکو سبحان اللہ تو انہوں مدینے لے جائے جڑا پہلے تو کہنے کہ آپ صاحب نہیں بولے وہ بھی ہون بول پہ من پتہ ہے کہ جدو لنگر تیار ہوئے تو بات سنی برداشت نہیں کرنے یہ تو اڈی ہمت ہے کہ تو سب برداشت کیتا ہے اسا بھی تو تکون 8 بجے نے نکلے ہیں ٹیمے تے پہنچے آپ صاحب ٹیمے تے پہنچا کہ نہیں انہاں کے 11:30 پہنچنا 12 تو 1 بجے تک تقریر 12:28 منٹے تے میری تقریر شروع ہوئی وقت بھی ساڑی برداشت تک واسے نہ بولے تے جے اجے بھی تسی بھی نہ بولو تو پھر گال نہیں نہ بڑھنی احبابی جی وقار فرمایا ایک نوجوان آیا مسافر بڑا سونا فرمایا اچھا جو جے بابا کے نیڑے گیا نا تو اس بچے نی نظر جدو بابے تے پئی تے بابے نی نظر اس تے پئی خون سی نا خون نے جوش ماریا جانا او دو نسیا پیو ہے دو نسیا کٹ کے سینے نہ لایا باپ بھی سمجھ گیا جدو پہچان ہوگی نا فرمایا پترا 18 سال تو کتھے انہیں کیا گھروں باہر نکلے قافلہ جا رہی سی انہیں میں نے پھڑ لیا اغوا کر لیا جانے کو جس کو گیا اس نوکر بنایا میں وہ دے گھوڑے دا مالشی بن گیا ابا میں وہ دے دن رات گھوڑے دی مالش کرا تے فرمایا پترا 18 سالہ بعد آج کتھے ہن سنو اگلی گل جڑا بندہ اتنی خدمت کرے اپنے مرشد دی خدمت کرے چودھری صاحب کن مبارک ہوئے مطلع دل وچ خیال کرو ہے جی اچھا ماشاءاللہ دافران چودھری علی حیدر انہوں نے بیٹا جی ماشاءاللہ چنگے پیوانی چنگی دے اولاد ہونی نہیں یار ورنہ آج نے دور بچیاں ماڈرن پڑھانے بڑا جناب پڑھا لکھا کہ انگلیشیں کتاباں پیو ساری زندگی عقیدہ سلامت رکھنا ہے پتر جدو پیو مر جائے پتر آنا ہے جی گل سنو ہن میرے ابے تے مولوی صاحب دعا نہیں پہنچ سکنی ہاں جی ہے کہ نہیں میں ویکھے نا جی کئی بدنصیب ہزارہ جنازے پڑھانے خطیب جو آیا ہاں جی پتر واسطے پیو دن رات پیو نہ عقیدہ ٹھیک یہ جڑی انگلیشیں 4 کتاباں پڑھنا او جناب آنا نہیں میرے بابا کو دعا نہیں پہنچ سکتی اور میں کہا لانتی ہے پیو نہیں جداد تو آپ پہنچ سکنی تنی دعا پیو نہیں پہنچ سکتی او قبرس ہوتا ہے وہ جداد تن تک حضرت او تن تک پہنچ سکنی جی مردے نہ کھانا حرام ہے میں کہتے باتوں دی جداد لینا بھی حرام ہے اپنی واری آوے تے جائز تے جے پیوان دعا دینے نہیں واری آوے لعنت ہے کی اولاد جمن پہ خدا نہیں قسم ہے خوش نصیب بندہ چودھری صاحب گل تو آجی تعریف کی نہیں نہ میں بیکے کدی تعریف کیتی ہے لیکن خوش نصیب ہو جس راہ تے آپ چلے اسی راہ تے پترے ہیں چلائے نے اللہ کرے تو آجی قیامت تک آنے لئے نسلیں بھی اسی راہ تے چلن وہ چاہ کو کئی نہیں زبانوں قبول ہو جائے حضرات جنا ملیا فرمایا 18 سال کتھے سی انہیں ساری کہانی دسی پترہ آج تھے کس طرح توجہ نہ اے میرے بیٹا آج تھے کس طرح رو کے کہنے لگا با میرے مالک نے کیا گھوڑا تیار کر میں گھوڑا تیار کی تازین پائی گھوڑا تیار ہے ابا اللہ دی قسم ہے میں نو پتہ نہیں چلے پتہ نہیں آسمان پھٹیا یا زمین پھٹی اس زمین و آسمان وچ ایک بابا نورانی چہرے والا باہر آیا پترا کس طرح دا ابا کی دساں ہے جا سونا چہرہ میں نہیں سی ویکھیا فرمایا پترا پھر کی ہویا فرمایا اس بابے نے میرا مونڈا پکڑ کے آکھے چھوٹی کر گھوڑے تے میں گھوڑے تے بیٹھا بابے نے آکھے اکھاں بند کر اکھاں بند کرن تو پہلے اپنے مالک دے ڈیرے تے سیا جدو اکھاں کھولیاں تے تیرے پنڈ بما گھوڑے سمیت موجود سیا پیو دیا چیخاں نکل گئیاں او دی ماں نو بلا کے آکھیا سوڑو تھلیے گلہ کرن والی ہے کیونکہ پیر نہیں تعریف بلندوں بے مرید تڑپ پہلے آکھن لگا تانے مارن والی ہے سنے تیرا پتری کہن لگی میرے سرنیاں سائیاں پہچان چکی ہیں آکھن لگا پترا پھر کی ہویا ابا میں تھے آیا تیرے نالتے مارن ملاقات ہوئی اے پترا اے تے دسنا اگر وہ بابا سامنے آوے تے پہچان لیں گا ابا جی بالکل واضح پہچان لواں گا پترا کوئی ہوگی پکی جی نشانی یاد آ اور سنو اس دی محفل جان والے ہو رو کے آکھن لگا ابا ان پہچانا یا نہ پہچانا پر ایک نشانی بڑی پکی ہے بیٹا ہو کی فرمایا ابا جی بڑا سونا چہرہ سی نورانی داری سی جدو میں نظر ہو دے سر تے پائی میں بیکھیا بابے دے ادھے سر تے وال ہے نیتے تے کوئی نہیں بابے دے دے سر تے وال ہے نیتے ادھے تے او بولو صحیح ادھے سر تے وال ہے نے تے ادھے سر تے کوئی نہیں اے نشانی سمجھ گیا تے تائیں تڑپ کے آکھن لگا بقول حضرت عربِ کھڑی کہن لگا جیڑیاں گڈیاں
ہوئے پہ اڈیاں جیڑیاں گڈیاں ہوئے پہ اڈیاں تے او چڑھن کدوں اچیاں گڈیاں اے اچھیاں اڈیاں کہ جڑیاں سایاں آپ اڈائیاں جس گڈی نہیں ڈور مالکہ نے ہاتھ چوگے نا وہ کدی ٹوڑ سکدی اے توڑے گرانج کدی کوئی نسلی کتا بھی واڑا ہوئے نا توجہ نال زمیندار لوگوں نسلی بولی کتا لوگ بڑے نسلی پسند نہ شوق نہ رکھنے نا اگر اس کتے نے گلج پٹا نہ ہوئے اے بچے جڑے بیٹھے نا 8-10 سال نے اے بھی پتھر چاہ کے مارسن پیو منہ بھی کریا سی ابا اے آوارہ ہے بے قسم ہے اس نہ کوئی سائی نہیں اے بے وارث ہے تے کدی ماڑی جی لخوت بھی واڑا ہوئے گلج ماڑا بجیا تروٹا پٹا بھی ہوئے نا تے بچہ بھی وٹا مارن تو پہلے سوچی خیال کر کے یارے بے قسمہ نہیں اے سائیاں اللہ تسی خوش نصیب ہو حدیث پاک مسلم شریف نہیں حدیث پاک قیامت دا منظر بیان کیتا میرے کریم نے حضور نے فرمایا ایسا دن جس دن کوئی نبی بھی دستگیری نہ کرسی ماں سوائے محمد عربی تو اللہ لیکن سرکار نے صحابہ پوچھے آقا جڑے لوگ اللہ رسول واسطے محبت کرن تسی آپ کہنے ہو رب تے مصطفیٰ کہنے سونیا پھر یہ محبتہ کیڑے پاسے گئیاں میرے کریم نے فرمایا قیامت نہ دن ایسا ہو سی ہر محبت نو زوال ہو سی جیڑی محبت خدا تے مصطفیٰ دی وجہ تو ہوئے گی انہوں زوال اچھا بولو یار زوال اور یار میں گل نیڑے لا کھڑی ہے خوشی نال بولو جیڑا تعلق خدا تے مصطفیٰ دی وجہ تو سی انہوں کدی زوال آ سکدا اور حدیث پاک نے جملے نے سرکار نے فرمایا میرے توڑے جا گناہگار جدو جہنم میں جاسی نا اللہ سی نہ پڑھ لے اس نے اے کرتوتن حضرت صاحب کمزور ہو سنا مالی وجہ تو جنا جس ویلے جہنم وال ٹرسی نا اچانک نسبت والے جنے نہیں نظر پاسی اگو بابا محمد یاسین سرکار آ رہے ہو سن کسی جنے نے نظر پوسی سامنو خواجہ پیر مہر علی شاہ آ رہے ہو سن کسی نے نظر پوسی داتا صاحب آ رہے ہو سن وہ جدو ویک سی نا تے جھٹ ہونے قدمہ پہ جاسی فرشتے اکسن جلدی کرو بھائی اللہ نہیں نہ فرمانی نہ ہوئے نپو جنے تونی تو تے جنم لے کے جائیے جدو نسن اگے جاسن پیر مہر علی شاہ کھلوتا ہو سی بابا محمد یاسین سرکار کھلوتا سی ہون ڈرنے فرشتے بھی پیر پچھا چھکسن وہ ایک دوجے نو ہود مارسن بھائی نپنا کیوں نے وہ آسی میں کنج نپاں اسے کنج نپاں جڑا بابا یاسین دے قدمہ نہ لپٹے ہوئے ہے اور میری کے مٹے میں انہوں کنج پکڑا جڑا مہر علی دے قدمہ نہ چمٹے ہے کیوں آخی تیری گال سونا یا رحمان دی گال سونا بولو تے صحیح تینڈی مننا یا خدا دی مننا اس وقت وہ بندہ اکسی بابا جی میں نے پہچانے ہیں نہیں پہچانے ہیں فرمایا حضور یاد کرو دنیا فلانی جگہ تے میں تو انہوں وضو کرائے سی پتہ چلے پیران خدمتگار کدی جہنم جا سکدا پامیں دنیا بولے کئی نے بھوکن ٹوکن نگال نہیں بڑھنی دنیا بھوکنی رہنی فقیر لگ وینین ہے جی پیران جڑا خدمتگار ہے اس تے بڑا کرم ہو سی بابا جی میں نے پہچانے ہیں نہیں فرمایا فلانی جگہ تے میں تو انہوں وضو کرائے سی ہاں ہاں پہچان لیا بابا جی میں نے پہچانے ہیں نہیں فرمایا حضور تو ایک دن پیاسے آئے سی ہو میں تو انہوں پانی پلایا پہچانے ہاں ہوں کیوں آئے ہو حضور او تو آڈے تے اوکھا ویلا سی میں مدد کی تھی آج منڈ تے اوکھا ویلا ہے ہون کی چاندے بابا جی اعمال نہیں وجہ تو گرفت ہو گئی ہون جے تسی نہ کرم کرو تے میں تے جہنم جانا ہے حدیث پاک مسلم شریف نہیں حدیث پاک نہ میں جواب دارا کچی گل کوڑی کھیڑن دا میں قائل نہیں حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو بندہ ہی گل کرسی نا تو اس ویلے ولی اتھے سر سجدے رکھ دے سی سونے ربا میں تینی جنت نہیں جانا میں تینی جنت بولو جنت نہیں جانا اللہ فرماسی کیوں تینی شیان شان کوئی مقام گھٹ رکھے جنت تینے درجے بلانے کی دی یا اللہ تیرا بڑا کرم ہے اتنی عزت دیتے ہیں تے پھر جاندہ کیوں نہیں یا اللہ تے انصاف نہیں نہ میں جنت جاواں ماں پانی پلانے والا جہنم جاوے یا اللہ میں جنت جاواں ماں وضو کرانے والا جہنم ٹور جائے اللہ فرماسی میرے بندے آج گالا سانپنی نہیں تکنی آج تینی گال تکنی ہے تو دنیا سانو راضی کیتا آج ایسا تینو راضی کرنا ہے اے بندے سر سجے جو اٹھا کے مانگ
کی منگنا ہے؟ جدو ایک گل کیسی نہ تے ولی کیسی سونے ربا گل اتنی ہے میں اس وقت تک تیری جنت نہیں ہے منجنا جب تو کی اپنے خادم نال نہ لے کے جاواں۔ حدیث پاک چھے میلاد دا مہینہ بھی برکت واسطے جملہ عرض کر لگا توجہ نال حضرات جدو ایک گل کرسی نا اللہ فرماسی سونے تو ماں راضی کیتا اج تو راضی کرنا دیہڑا جا جس جساں دل کرنے نب کے جنت لے جا نب کے یہ ولی نے اختیار ہے جساں دل چاہے بخشوا سکنا تے جدی خاطر رب نے کل کائنات بنائی ہوئے جس نے میلاد نہیں مجلس سجانے ہو۔ حضرت پیر سیال کو جنا گیا نا ایک میں گل ختم بالکل 2-4 منٹ میں گل اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں خوش ہو ایمانداری نال دسو زور لانے میں کوئی کنجوسی کی تھی ہے پسینہ میڈا نکلیا کہ نہیں حالانکہ میں نو مورے پٹھے نہیں بھی تکلیف ہے تھے جے جنا زور نہیں لانا تے میں زور لانے کسر چھوڑی کوئی نہیں امید کرنا سننے بھی سبحان اللہ آخنے کسر تو سی بھی کونا چھوڑ سو ایک باری آکو چا سبحان اللہ اے پلہ سیرو تو کہنے کہ ان تک تلہ رہا تو سی بھی زور لا کے آکو ویسے گیو سبحان اللہ ماشاءاللہ تو سا سبحان اللہ کیا مرنے وقت تو آڈی زبان تے بھی نہ جاری رہے احبابی زی وقار جیڑا ولی نہ مننے اللہ اس نہ بیڑا پار تھے جیڑا مدینے والے نہ نسبت رکھے بولو وہ جڑا مدینے والے دا نوکر ہوئے خوش نصیب لوگوں انہیں جنہ مرنے تو بعد دعاواں دے وچ اندر یاد کیتا جائے اے بزرگ سامنے بیٹھے نے میں انہوں پہلے ملاقات ہوئی میں تو اڈے سے علاقے کافی آیا نیلے بھی آیا ڈھوککا ڈھوک مصطفیٰ آباد کافی عرصہ پہلا میرے روحانی استاد سن حضور قبلہ مفتی علیہ سنت استاد العلماء مفتی محمد مقصود غنی صاحب رحمت اللہ علیہ چاولی شریف علیہ اللہ انہوں نے درجات بلند فرمائے سرزمین چکوال تے میری پہچان تے تعارف کرانے والا بندہ ہو سی درویش صفت آدمی سی خدا نہیں قسم ہے جدو مجلس جاوے تے تکنے والے جنا آکھے کوئی آجڑی سادہ جنا ہے جی لیکن جدو مجلس بولتا سی پتہ چلتا سی علم دا سمندر جاری ہو ساری ہے اے درویشہ نے انہا بزرگا میں ویکھے چہرے تو پہچانے کہ انہوں نے ملاقات میری استاد نے ہونے کے در ہوئی ہے اللہ کرے ملاقات قیامت آل دھڑے بھی ہوئے اور ایک گل بھی پکی ہے جیڑا بندہ اللہ نہیں وجہ تو کہیں نہ محبت کرے حدیث پاک چھے اسے غوث پاک نہ محبت کرنے ہے کہ نہیں مولا علی نال محبت کرنے ہے کہ نہیں نبی پاک نال اور قسم اٹھا کے نہ جنے پیچھ ہے تے دلیل رد کرے مستند سیاستہ نہیں حدیث پاک ہے جیڑا بندہ اللہ نہیں وجہ تو کہیں نہ محبت کرے اگر دنیا ملاقات نہ ہوئے قیامت آل دن میرا رب ملاقات کرائے گا دنیا ملاقات نہ بھی ہوئے قیامت والے دن اللہ ملاقات کرائے گا پتہ چلے جس محبت کے پیچھے بنیاد اللہ دی محبت ہوئے وہ محبت تھی بھی نفع بخش اتھے بھی نفع بخش آخری گل کرے آپ نے خدمت حضرت عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ نے زبانوں پوری تقریر نہ نچوڑ اس کلام اندر ہے سجنوں خوش نصیب لوگوں نے جنہ مرنے تو بعد کوئی دعا بھی یاد رکھے ورنہ سے کروڑ پتی ویکھن جدادہ نال دعاواں نہیں لبنیاں مال نال رشتہ داراں نہیں وجہ تو دعاواں نہیں لبنیاں مرنے تو بعد دعاواں نصیبہ لینے لبنیاں نے نصیبہ لینے حضرت عارف کھڑی گزرے نے مقام تو ہے دیکھو نا بزرگاں دعاواں لب رہی ہیں کہ نہیں کتنی دعاواں کوئی کتھوں آ رہے ہیں کوئی کتھوں آ رہے ہیں وجہ ہے کہ انہاں رب راضی کیتا انہاں رب نو راضی کیتا حضرت عارف کھڑی گئے نا قبرستان ایک منظر وے کہ 8 سال نہ بچہ قبر دے بے کے دعا کرے یا اللہ میرے ابے نہیں بخشش کر دے اس وقت تک انہوں نے شادی نہیں سی بعد نہ ماں پتہ نہیں تے میاں صاحب تڑپ گئے آپ نے فرمایا مرنے والا کیڈا نصیبہ والا جڑا ہے جا پتر چھوڑیا جڑا دعا کر رہے ہیں پتہ چلے اور ماں پہ چنگے نصیبہ لیں جڑے پیچھے جی اولاد چھوڑاں جڑے دعا میں یاد رکھن اور اولاد تے واجب ماں باپ نے مرنے تو بعد انہوں سے دعا کرے احبابی زی وقار حضرت صاحب نے منظر ویکھے تے تڑپ گئے تے اپنے آپ مخاطب کر کے آکھن لگے میاں محمدہ تو ساری زندگی پیر نہیں دامن پکڑے خالی اللہ ہی اللہ کی تھی نہ کوئی دھی نہ پتر نہ بیوی نہ بچے تو تے بے نام و نشانوں کے مرسیں تے توجہ کرنا حضرت عارف کھڑی نے دل جڑا درد پیدا ہوا نہ پیغام دیتا ہو تو آڈے میرے واسے ایک سبق ہے حضرت عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ اپنے آپ مخاطب کر کے کہن دینے اور یہ پیغام لے کے جاؤ اور سے پاک دی محفل چو آ فرمان دینے کون بندے نو او یاد کرے سی بس اس سے تے میری تقریر ختم ہے میری محفل اجنی حاضری اللہ قبول فرمائے جڑا جتھو بھی آیا اللہ تعالیٰ صاحب مزار دا فیض عطا فرمائے یا اللہ کوئی پنڈی تو آیا گجرات تو آیا گجر خان تو جیڑا بھی تیرا ولی دی مجلس چاہ خالی ہاتھ نہ جاوے اللہ دیاں خالی جھولیاں نو اپنی رحمت نال مالا مال فرما دے بس اس پوری تقریر دا نچوڑے پیغام لے کے جاؤ آ فرما دینے کون بندے نو او یاد کرے سی تے ڈھونڈے کون
درے نو تے کس نو ہو سی اوے درے دیا ساڈا تے روگی اجڑے درے نو تے ختم درود او پڑی ویسنی تے سب آپو اپنے کارے نو اوے روح محمدی بخشا تکی سی روح محمدی بخشا تکی سی تے تیرا کیڑے درے نو اللہ کریم آج اس مجلس اپنی بارگاہ قبول فرمائے آن والے دور تو نزدیک تو جڑا جتھ بھی سفر کر کے آیا اللہ رسول دی رضا دا طالب بن کے علماء مشائخ قبلہ چودھری صاحب دیگر انہوں نے بھائی جو جتھ بھی آیا میرا رب بہتر جاننا اور صاحب مزار بہتر جاننے اللہ سب تے اپنا کرم فرمائے اللہ سب دی حاضری قبول فرمائے اللہ کریم اہل سنت اور اہل نسبت دا بول بالا فرمائے اللہ قاری توقیر صاحب نے اس کوشش کی قبول فرمائے جتنی بھی دوست احباب آئے ہو تو اپنا وقت نکالیا اللہ سب نو جزا نصیب فرمائے یار زندہ صحبت باقی ومان آسبان مسئلے کی رضا حضرت علامہ قاری فاروق احمد چشتی صاحب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی در دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے علم عمل سوز گداز کے اندر مزید برکتیں عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں نصیب فرمائے سامعین عزیز شام محفل اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے تو میں صدارتی خطبے کے لیے ہمارے بابا جی یاسین سرکار علوی رحمۃ اللہ علیہ کے دوست بھی ہیں ان کے ساتھ انہوں نے اپنی زندگی گزاری ہے میں ان کو دعوت دینے سے پہلے قصیدے کے دو اشعار انہوں نے فرمائش کی ہے میں وہ پیش کر کے ان کو صدارتی خطبے کے لیے دعوت دینے جا رہا ہوں تو سماعت فرمائے ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیجئے میرے ساتھ مل کے اس کے بعد میں پیر صاحب کو دعوت